मारिया के सूटकेस से वो रोल हमीद ही ने निकाला था और खुद ही प्रोसेसिंग के लिए लेबॉर्टरी में पहुंचाया था, लेकिन फिर उसे मौका नहीं मिल सका था कि उस रोल के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी उस अस्पताल में लगा दी गई थी जहां हमलावर जख्मी ऑपरेशन के लिए रखा गया था। मारिया की लाश देखकर कासिम की कुछ अजीब सी हालत हो गई थी, इसलिए फरीदी ने उसे एक इंजेक्शन दिलवाकर एक कमरे में लटका दिया था। इंजेक्शन ख्वाब आवर था। हमलावर को भी ख्वाब आवर दवाएं दी गई थी और ऑपरेशन दूसरे दिन पर मुलतवी कर दिया गया था। हमीद सोच रहा था कि यहाँ ड्यूटी लगाने का मकसद यही तो था कि हमलावर से पूछगछ करने की कोशिश करे, लेकिन डॉक्टर ने उसे उससे बाज रखा था। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद ही उसे होश आ गया था और कम से कम वो इतना तो बता ही सकता था कि वो किसी का गुर्गा था या ज़ाती तौर पर चाहता था कि मारिया पुलिस के हाथ लग जाए। हमीद बरामदे में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज कोई मुसव्विर माहनामा देख रहा था। दफातन खुश शक्ल और कम उम्र नर्स उसके करीब आ खड़ी हुई और किसी कदर हिचकिचाहट के साथ बोली, 22 नंबर वाले साहब जाग पड़े हैं जनाब, बार बार आपका नाम ले रहे हैं। हमीद की रूह फना हो गई। कमरा नंबर 22 में कासिम को रखा गया था। तवान व करहन वो उठा और नर्स के साथ चल पड़ा। वो नर्स खुसूसियत से कासिम ही के लिए मुतय्यन की गई थी। फरीदी ने उसके लिए खुसूसी हिदायत दी थी। कासिम बिस्तर पर चित पड़ा नजर आया। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो पलके झपकाए बगैर छत को घूरे जा रहा था। हमीद की आहट पर दरवाजे के जानिब सर घुमाया, फिर उठने की कोशिश भी की थी। लेटे रहो, हमीद हाथ हिलाकर बोला। कासिम ने इतनी तवील आह भरी थी कि पूरा कमरा लर्ज कर रह गया था। हमीद बिस्तर के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे क्या हो गया है? कासिम के हलक से भाएं भाएं आवाजें निकली। सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर कह रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर क्या जाने, क्या वो मेरे पेट में बैठा हुआ है? आहा, तो क्या पेट में कुछ हो रहा है? गाँव गाँव हो रहा है। और फिर हमीद ने भी कराकर सुनी। वाकई पेट इसी तरह बोल रहा था जैसे बहुत दूर कहीं बादल गरज रहे हों। घबराहट है किसी किस्म की? हमीद ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ महसूस ही नहीं होता। ना गुस्सा आ रहा है और ना कोई गम है। वो फिक्र ना करो, ये इंजेक्शन का असर है। आसाब को पुरसुकून रखने का इंजेक्शन था। अब गुस्सा आने का इंजेक्शन लगवा दो। मुझे गुस्सा जरूर आना चाहिए। किस पर गुस्सा आना चाहिए? अबे तुझ पर, साले मनहूस। देख, आ गया ना गुस्सा? हमीद उंगली उठाकर बोला। नहीं आया, कासिम मुर्दा सी आवाज में बोला। ये तो मैं ऊपरी दिल से कह रहा हूँ। अगर कहो तो एक इंजेक्शन और लगवा दूं। गोली मार दूंगा। अबे मैं बिल्कुल भैंस होकर रह गया हूँ। लानत है ऐसे इंजेक्शन पर। हमीद ने सोचा, मौका अच्छा है, अभी जो कुछ मालूम करना है पूछ लिया जाए। अगर इंजेक्शन का असर ज़ायल हो गया तो फिर उसे ढप पर लाना बेहद दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा उसने कहा, बेफिक्र रहो, मैं ऐसा इंजेक्शन लगवा दूंगा कि पिछले इंजेक्शन का असर ज़ायल हो जाए। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे हाथ कैसे लगी थी? लिफ्ट मांगी थी मुझसे? सिर्फ लिफ्ट मांगी थी या पनाह भी? पनाह से क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उसे अपने हट में क्यों रखा था? घर में कैसे रख सकता था? बहरहाल तुम बड़े वबाल से बच गए हो। कहाँ बच गया हूँ? सर पर तो सवार हो। उसने एक जुर्म किया था और हम उसी के सिलसिले में उससे पूछगछ करने गए थे, लेकिन वो हमें जुल देकर उकबी दरवाजे से निकल गई। अगर तुम वहां मौजूद ना होते तो और किसी से लिफ्ट मांगती। बकवास मत करो, वो दुनिया की सताई हुई थी। मुझ पर भी तरस खाया करो, मैं भी दुनिया का सताया हुआ हूँ। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। बस खामोश। अच्छी बात है, मैं चला, तुम अपने पेट की आवाज़ें सुनते रहो। नहीं, ठहरो, तुम लोगों ने उसे खुद क्यों मार डाला? जेल में डाल देते, उस पर मुकदमा चलाते। उसे हमने नहीं मारा, वो अपने साथियों के हाथ मारी गई। हम भी बाल बाल बचे हैं, वरना हमें स्टेन गन की गोलियां चाट जाती। मुझे बेहद खुशी होती। कासिम ने खामखा दांत निकालकर खुशी जाहिर करने की कोशिश की। उसमें किसी जज्बे की कारफरमाई हरगिज नहीं थी। बस अब पड़े रहो चुपचाप। अगर हमारे बजाय कोई और ऑफिसर तुम्हें उसके साथ देख लेता तो तुम्हारे वालिद साहब को भी छट्टी का दूध याद आ जाता। वालिद साहब को मत घसीटो बीच में, वरना अच्छा नहीं होगा। कर्नल साहब तो घसीटने वाले हैं। कासिम बौखला कर उठ बैठा और हाँफता हुआ बोला, तुम साले मुझे अस्पताल में भी ना रहने दोगे। साथ ही उसने कनखियों से उस नर्स को भी देखा था जो दरवाजे के करीब रुक गई थी। हमीद ने मुस्कुराकर कासिम को आंख मारी और वो जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमीद ने नर्स की तरफ मुड़े बगैर कहा, सिस्टर साहब को लिटा दो। वो आगे बढ़ी और कासिम के शानों पर हाथ रखकर उसे लिटा देने की कोशिश करती हुई बोली, लेट जाइए जनाब, आपको आराम की ज़रूरत है। फिर ऐसा मालूम होने लगा जैसे कासिम की सांसें पेट में समा ही ना रही हों। चुपचाप लेटकर हाँफने लगा। हमीद उठता हुआ नर्स से बोला, ज़रा प्यार मोहब्बत का बर्ताव रखना, तो फिर ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। रुक जाओ, कासिम दोनों हाथ हिलाकर बोला। रुक गया, क्या कहना चाहते हो? वालिद साहब को ना मालूम होने पाए, किसी को भी ना मालूम होने पाए। कोशिश करूंगा कि कर्नल साहब को इस पर आमादा कर लूँ। मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर कह देना। अच्छा अच्छा, हमीद सर हिलाकर बोला। लेकिन तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी तलाश होगी। नहीं होगी, मैं कह आया था कि शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2-4 दिन मुझे यहीं रहने दो। आज के बाद के अखराजात खुद तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये 150 रुपये योमिया का कमरा है, नर्स को 6 घंटे के 120 रुपये दिए जाते हैं। सब कुछ मैं दे दूंगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छी बात है, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। पक्की बात होनी चाहिए, समझे? हाँ, और क्या पक्की ही होगी, हमीद ने कहा और कमरे से बाहर निकल आया। बड़े वबाल से गलो खलासी हुई थी, वरना वो तो यही समझता था कि कासिम से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई बात आसानी से उसके जहन नशीन नहीं होती थी।
قاسم کے کمرے سے نکل کر ڈاکٹر کے کمرے کا رخ کیا۔ یہاں سے فریدی کو فون پر مخاطب کرنا چاہتا تھا۔ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ ہسپتال سے نکل بھاگنے کی اجازت طلب کرے اور اسے آگاہ کر دے کہ زخمی حملہ آور سے آج بات نہیں ہو سکے گی۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ فریدی دفتر ہی میں تھا، اسے بھی وہیں طلب کر لیا۔ کچھ صحیح، اس گھٹن کے ماحول سے تو نجات ہی مل جائے گی۔ بھاگم بھاگ دفتر پہنچا۔ فریدی کہیں جانے کے لیے تیار تھا اور محکمہ کی آرمڈ کار نکلوائی تھی جس کی باڈی پر گولیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ چلو آؤ، فریدی کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے آیا تھا، حمید بھننا کر بولا۔ گاڑی میں بیٹھے رہنا۔ رول کا کیا ہوگا؟ رات کو پروجیکشن روم میں دیکھ لینا، بس وہ معاملہ دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے اور میں اسے محض اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کچھ ذمہ دار شخصیتیں بھی اسے دیکھیں گی۔ آپ دیکھ چکے ہیں؟ ہاں میں دیکھ چکا ہوں اور اب سوچ رہا ہوں کہ یہ بیچارے فلم والے مفت میں مارے گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ فلم دیکھنے کے بعد ہی سمجھ سکو گے، اس کے بغیر میں بھی نہیں سمجھا سکوں گا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھنا ہے کہ اب بھی ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ تعاقب؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ دونوں ہمارے تعاقب کیے بغیر ماریا تک پہنچ گئے تھے؟ اگر مجھ سے اس سلسلے میں غفلت سرزد نہ ہوئی ہوتی تو اس کا یہ حشر ہرگز نہ ہوتا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے ہمارا تعاقب کرتے رہے تھے؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے اس تک پہنچنے سے قبل ہی رول اس سے حاصل کر لیتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے رحیم گل کی کال آئی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ کچھ سفید فام غیر ملکی بھی اس رول اور ماریا میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ رحیم گل کو کیسے علم ہوا؟ فریدی نے رحیم گل کی روایت دہراتے ہوئے کہا۔ اس کی کال آنے کے بعد ہی اس عمارت کو چیک کیا گیا جہاں اسے لے جایا گیا تھا، لیکن وہ خالی تھی۔ رحیم گل نے ہوائی نہ چھوڑی ہو۔ ماریا والا حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو میں بھی یہی سمجھتا، لیکن ایسی صورت میں یقین کر لینا پڑے گا والگو کو حراست میں لیا گیا یا نہیں۔ وہ بھی مجھے محض اعلیٰ کار معلوم ہوتا ہے، اس لیے فی الحال اس کی نگرانی کرا رہا ہوں۔ اگر اعلیٰ کار ہے تو وہ بھی مار ڈالا جائے گا۔ انہیں ماریا کی تلاش اسی لیے تھی کہ رول ہمارے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ ہو سکتا ہے والگو اصل مجرم تک رہنمائی کر سکے۔ فریدی نے عقب آئینے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، نیلی کار، نیلی کار پر نظر رکھو۔ نیلی کار دو گاڑیوں کے پیچھے تھی۔ حمید اسے کیناتوز نظروں سے دیکھتا رہا۔ فریدی نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ٹرانسمیٹر کا ماؤتھ پیس نکالا اور کسی کو مخاطب کر کے بولا، دو گاڑیوں کے پیچھے نیلی گاڑی ہے، اس پر نظر رکھو۔ میں پہلے ہی اسے مارک کر چکا ہوں جناب۔ ریسیور سے آواز آئی۔ آفس کے قریب ہی سے اس نے تعاقب شروع کیا ہے۔ دیٹس آل کہہ کر فریدی نے ماؤتھ پیس کو ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا۔ طویل سانس لے کر بولا، فی الحال بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ رول بھی میرے ہاتھ لگ سکا ہے یا نہیں۔ فطری بات ہے، حمید سر ہلا کر بولا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، آخر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ایگل بیچ۔ وہاں کیوں؟ دیکھ لینا۔ دیکھنا تو میں صرف فلم سٹار شاداں کو چاہتا ہوں، حمید بیزاری سے بولا۔ اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس کیس کا تعلق اب ان لوگوں سے نہیں رہا۔ میری دانست میں اب راشد الوی اور کیمرہ مین کی حیثیت صرف گواہوں کی سی رہ گئی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کیوں؟ میں نے سوچا تھا اس طرح فلم سازی کا بھی کچھ تجربہ حاصل کر لوں گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اسٹنٹ فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ایگل بیچ پہنچ گئے۔ حمید نے عقب آئینے پر نظر ڈالی۔ پیچھے کئی گاڑیاں تھیں، انہی میں وہ نیلی گاڑی بھی شامل تھی جسے وہ راستے بھر دیکھتے آئے تھے۔ فریدی نے گاڑی اس طرف موڑ دی جدھر قاسم کا ہٹ نمبر 27 تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ وہ ہٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ آس پاس کی زمین کی کھدائی ایک باوردی سب انسپکٹر کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ رول کی تلاش جاری ہے، فریدی مسکرا کر بولا۔ فریدی کو دیکھ کر سب انسپکٹر قریب آیا اور سیلوٹ کر کے بولا، جناب عالی، ابھی تک کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ فریدی گاڑی سے اترتا ہوا بولا۔ اس نے حمید کو بھی اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہٹ نمبر 27 کے عقبی دروازے کی طرف آئے۔ فریدی جھک کر زمین پر کچھ دیکھنے لگا، پھر بائیں جانب 10-12 قدم چل کر رک گیا اور سب انسپکٹر سے بولا، یہاں کھدائی کرائیے۔ حمید آہستہ آہستہ اپنی گدی سولا رہا تھا۔ نیلی گاڑی کچھ دور کے ایک ہٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ فریدی انسپکٹر کو مزید کچھ ہدایات دینے کے بعد واپسی کے لیے مڑ گیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، حمید آہستہ سے بڑبڑایا۔ بلف؟ آخر کیوں؟ والگو کی فکر کیجیے، کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ رول ہمارے ہاتھ نہ لگنے کا یہ مطلب ہوگا کہ ماریا نے ہمیں والگو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف ماریا ہمارے ہاتھ میں تھی، رول نہیں ملا تھا۔ اس سے فائدہ؟ وہ بہت زیادہ محتاط ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن رحیم گل، اسے آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ ان میں سے 4 افراد کو دیکھ چکا ہے اور انہیں یقین دلا چکا ہے کہ اسے پولیس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اور پھر جس عمارت میں رحیم گل کو لے جایا گیا تھا وہاں اب کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ عمارت کس کی ہے؟ فی الحال اس مسئلے کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انہیں علم ہو جائے گا کہ رحیم گل نے ہمیں مطلع کر دیا ہے۔ وہ پھر دفتر کی طرف پلٹ آئے تھے۔ حمید مسلسل یہی سوچے جا رہا تھا کہ آخر اس رول میں ہے کیا۔ فریدی نے وضاحت نہیں کی تھی۔ واپسی کے سفر میں حمید نے زیادہ تر عقب آئینے پر ہی نظر رکھی تھی، لیکن پھر نیلی کار نہیں دکھائی دی تھی۔ واپسی کے دوران میں نیلی گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس نے فریدی کی توجہ دلائی، جہاں بھی جائے گی ہمیں علم ہو جائے گا۔ اوہ یاد آیا، آپ نے اس کے لیے کسی کو ہدایات دی تھی۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کچھ سنا اور غالباً نیلی گاڑی ہی کے متعلق کسی کو ہدایات دینے لگا۔ حمید بے چینی سے اس وقت کا منتظر تھا جب پروجیکشن روم میں وہ فلم دکھائی جاتی۔ ریسیور رکھ کر فریدی اس کی طرف مڑا اور بولا، یہ اس ٹیم کے انچارج کی کال تھی جو والگو کی نگرانی پر متعین کی گئی ہے۔
लेकिन शायद जिक्र नीली गाड़ी का था। उसने यही इत्तला दी है कि नीली गाड़ी में वाल्गो है और गाड़ी अब भी ईगल बीच ही में मौजूद है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नीली गाड़ी अब 2 पार्टियों की निगरानी में है। फरीदी सर को मुस्बत जुम्बश देकर उठ गया। प्रोडक्शन रूम में फरीदी के महकमे के आला अफसरों के साथ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल भी मौजूद था। हमीद सोच रहा था कि आखिर ये क्या चक्कर है, इंटर सर्विस क्यों? फिल्म शुरू हुई। शहजाद का घोड़ा जंगल से पहाड़ियों की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। रफ्तार खासी तेज थी। स्क्रीन तारीख हो गया। दोबारा वो पहाड़ियों पर चढ़ता दिखाई दिया। स्क्रीन तारीख होकर सहबारा रोशन हुआ तो घोड़ा पहाड़ियों के ऊपर एक कदरे मुस्तह जगह पर दौड़ता नजर आया। घोड़ा यकबक बैठ गया और शहजाद उस पर इस तरह दोहरा हो गया जैसे किसी ने तोड़ कर रख दिया हो। स्क्रीन फिर तारीख हो गया। कमरे में रोशनी हुई तो सबके सब फरीदी की तरफ मुतवज्जो हो गए और इंटर सर्विस के डायरेक्टर जनरल ने सवाल किया, आप क्या दिखाना चाहते थे? वो 2 अदद परछाइयां जो घोड़े के पीछे हरकत कर रही थी। फरीदी की गंभीर आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजी। परछाइयां? डायरेक्टर जनरल के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, फरीदी ने कहा और ऊंची आवाज में बोला, ऑपरेटर तीसरा प्रिंट फिर से चलाओ। जरा देर बाद स्क्रीन फिर रोशन हो गया और अब हमीद ने बगौर देखा। वाकई 2 लंबी लंबी इंसानी परछाइयां घोड़े के उकुब में थोड़े ही फासले पर मुतहरिक नजर आ रही थी। फ्रीज करो, फरीदी की आवाज़ अंधेरे में गूंजी और वो मंजर स्क्रीन पर ठहर गया। अब मुलाहजा फरमाइए, फरीदी ने शायद डायरेक्टर जनरल को मुखातिब किया था। हाँ, मैं देख रहा हूँ, परछाइयाँ हैं, 2 आदमियों की परछाइयाँ जो नजर नहीं आ रहे हैं, फ्रेम से बाहर हैं। ये डायरेक्टर जनरल की आवाज़ थी। अब परछाइयों का रुख मुलाहजा फरमाइए। घोड़ा शुमाल से जुनूब की तरफ जा रहा है, सूरज मशरिक में है, लिहाजा घोड़े की परछाइयाँ मगरिब की तरफ पड़ रही हैं। लेकिन उन दोनों आदमियों की परछाइयाँ जो घोड़े के पीछे हैं, शरकन गरबन नहीं बल्कि शुमालन जुनूबन है। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? कोई कुछ ना बोला। ऐसा मालूम होता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। हमीद की आंखें भी खुल गई थी। मंजर की सारी परछाइयों का रुख एक ही जानिब होना चाहिए था। क्या आप मुझसे इस मामले में मुत्तफिक हैं? फरीदी ने ऊंची आवाज में सवाल किया। ठीक है, आगे चलिए। डायरेक्टर जनरल की आवाज आई। ऑपरेटर मूव ऑन प्लीज। मंजर में दोबारा तहरीक पैदा हो गई। दोनों परछाइयों का फासला घोड़े से कम होता जा रहा था। फिर जैसे ही एक परछाई का सर घोड़े के पिछले हिस्से तक पहुंचा, घोड़ा इसी तरह पिछले जानिब ढह गया जैसे पिछली टांगें यकलख टूट गई हों। फ्रीज करो, फरीदी की आवाज़ सन्नाटे में उभरी और मंजर स्क्रीन पर मुंजबिद हो गया। मुलाहजा फरमाइए, इन पर परछाइयों के अलावा आसपास और कुछ नहीं है। फरीदी ने कहा, लेकिन परछाइयाँ किसकी हैं? कोई बोला, जिसकी भी हो और जो कुछ भी हुआ है महज परछाइयों की वजह से हुआ है। ये क्यों कर कहा जा सकता है? इसलिए कि घोड़े के इस तरह गिर जाने की मुहर्रिक और कोई चीज नजर नहीं आती। देखिए, परछाइयों का सर घोड़े के पिछले हिस्से पर है। ऑपरेटर आगे चलो। प्रोजेक्टर फिर चलने लगा। दूसरी परछाई का हाथ शहजाद की गर्दन पर पड़ा और वो इस तरह दोहरा हो गया जैसे बीच से टूट गया हो। प्रोजेक्टर चलता रहा। दोनों परछाइयां घोड़े और सवार पर छा गई थी। फिर यकबैक वो गायब हो गई। प्रोजेक्टर रुक गया और कमरे में रोशनी हो गई। फरीदी कह रहा था, अगर वो 2 अफराद थे तो किस तरह घोड़े और सवार पर हमला आवर हुए? कैमरा ये बताने से कासिर है। आप क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्टर जनरल ने उलझ कर पूछा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस रोल के लिए जो लोग कोशा रहे हैं उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। एक सफेद फार्म गैर मुल्की जवाबदेही के लिए जिंदा नहीं बचा। दूसरा जो अस्पताल में जख्मी पड़ा हुआ है मशरक बाइद का बाशिंदा मालूम होता है और अभी बयान देने के काबिल नहीं है। ये मेरा मशवरा है कि इस इलाके को जहाँ यह हादसा पेश आया है मिलिट्री की निगरानी में ममनुआ इलाका करार दिया जाए। वहाँ इससे पहले जो हादसात होते रहे हैं उन्हें कोई अहमियत नहीं दी गई क्योंकि उसमें किसी इंसानी जान का इतलाफ नहीं हुआ था। मिलिट्री की निगरानी में क्यों? डायरेक्टर जनरल ने सवाल किया। इसलिए कि यह मसला दफा का मसला भी बन सकता है। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। फरीदी खामोश हो गया। उसने ये नहीं पूछा था कि डायरेक्टर जनरल उससे क्यों मुत्तफिक नहीं है। वैसे कुछ देर बाद उसने कहा, शायद मैंने मशवरा कबल अज वक्त दे दिया। कोई ठोस बुनियाद कर्नल फरीदी? डायरेक्टर जनरल ने कहा, फिलहाल कोई वाज़ेह दलील नहीं रखता, बस इसे मेरी छठी हंस कह लीजिए। मेरी दानत में एक पुलिस केस से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं हो सकती। डायरेक्टर जनरल ने कहा, बज़ाहिर हादसा पुरअसरार भी है लेकिन उसके बाद ही कैमरा बंद कर दिया गया है, वरना शायद बात साफ हो जाती। उसके बाद भी इंसानी परछाइयों का गैर फितरी डायरेक्शन हमें दावत फ़िक्र देता है। फरीदी बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कोई आसेबी वारदात है? सवाल ही नहीं पैदा होता। आसेबी वारदात समझता तो आपके बजाय किसी आमिल रूहानी को जहमत दी जाती। फिर क्या है? डायरेक्टर जनरल ने किसी कदर झुंझुलाहट के साथ सवाल किया। ये कोई खतरनाक किस्म का साइंसी तजुर्बा है जो मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ बिलाखिर इंसानी जानों की इतलाफ तक आ पहुंचा है। मेरे इल्म और इत्तला के मुताबिक कोई फौजी इदारा इस किस्म का कोई तजुर्बा नहीं कर रहा। फरीदीन ने लापरवाही से शानों को जुम्बश दी और दूसरी तरफ देखने लगा। हमीद महसूस कर रहा था जैसे अब वो इस मसले पर किसी किस्म की भी गुफ्तगू ना करना चाहता हो। आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के रुखसत हो जाने के बाद फरीदी के महकमे का डायरेक्टर जनरल उसके सर हो गया। आपने खामखा बात का बतंगड़ बना दिया। उसने तलख लहजे में कहा, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ जनाब। अगर वो 2 आदमी ही थे तो उनकी परछाइयों का डायरेक्शन भी वही क्यों नहीं था जो घोड़े की परछाइयों का था? मैं कब कहता हूँ कि आपका ये एतराज गलत है? फिर यह बात का बतंगड़ कैसे ठहरा? आईएसआई को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि खुद मिलिट्री ही का कोई शोबा तो इस किस्म के तजुर्बात नहीं कर रहा। अगर कर भी रहा है तो उसका एतराफ नहीं किया जाएगा।
تو پھر اس مشورے پر برا ماننے کی کیا ضرورت تھی کہ اس علاقے کو ملٹری کے زیر نگرانی ممنوع قرار دے دیا جائے۔ اپنے معاملہ کے مطابق کام کیجیے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی اسے ممنوع علاقہ قرار دے سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن اگر بات بڑھ گئی تو اسے سنبھال لینا، پولیس کے بس کا روگ نہیں ہوگا۔ اب مجھے بھی پوچھنا پڑے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہماری فوج کا کوئی یونٹ اس قسم کے تجربات شروع کر دے۔ یہ یقینی طور پر کوئی غیر قانونی اور بیرونی کارروائی ہے۔ تمہیں تو غیر ملکی مداخلت کے خواب آنے لگے ہیں۔ فریدی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات ختم ہو گئی تھی، لیکن صرف پروجیکشن روم کی حد تک۔ باہر تو فریدی کے ماتحت بدستور اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اب میں بھی یہی کہوں گا کہ بتنگڑ کے علاوہ اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، حمید نے اس سے کہا جب وہ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ابھی پچھتاوا بھی ہاتھ آئے گا، دیکھتے رہو۔ فریدی کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ اگر آپ اپنی بات سے ہٹ جائیں تو آپ کا امیج خراب ہوگا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہٹ دھرم نہیں ہوں۔ بہترے بڑے مجرم بھی بڑے پیمانے پر اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صرف بڑی طاقتیں ہی اپنا اسلحہ پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک کے ہاتھ فروخت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ کچھ بڑے مجرم بھی اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ پتہ نہیں کتنا یورینیم بڑے ملکوں کو اسمگل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ان بڑے مجرموں نے پسماندہ ممالک میں اپنے گراؤنڈ کارخانے قائم کر رکھے ہیں۔ حمید کچھ نہ بولا۔ اور ہم پہلے بھی ایسے حالات سے دوچار ہو چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ وہ گھر پہنچ کر بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ فریدی نے ریسیور اٹھایا اور پرتشویش انداز میں سنتا رہا۔ نظریں حمید کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نیلی کار کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا اور پھر سنتا رہا۔ نگرانی جاری رکھو، اس نے کہا، وہ نظروں سے اونجھل نہ ہونے پائے۔ اور ہٹ کا نمبر کیا بتایا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا۔ ریسیور رکھ کر اس نے طویل سانس لی اور حمید سے بولا، میں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ رول میرے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ وہ کس طرح؟ قاسم کا ہٹ نمبر 27 کچھ دیر پہلے بالکل تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس میں آگ لگ گئی۔ شاید وہ سمجھے ہیں کہ ماریا نے اس رول کو ہٹ ہی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ اگر میں اس کے آس پاس کھدائی نہ شروع کرا دیتا تو کبھی اس نتیجے پر نہ پہنچتے۔ تو گویا اس ہٹ کی تباہی کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ سیٹ عاصم کا خسارہ پورا کر دیا جائے گا، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ قریب کے کچھ اور ہٹوں کو بھی تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور نیلی گاڑی کا کیا قصہ ہے؟ وہ اب بھی ایک ہٹ کے سامنے موجود ہے۔ والگو شاید رات اسی ہٹ میں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس طرح شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ والگو کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تم اس سے براہ راست بھی تو گفتگو کر چکے ہو۔ جی ہاں، اور آپ کو اس سے متعلق تحریری رپورٹ بھی دے چکا ہوں۔ غالباً وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خود ماریا نے تو اس کا ذکر ہم سے نہیں کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے حراست میں لے ہی لیجئے، کہیں وہ بھی نہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کیا اس وقت بھی ہمارا تعاقب کیا گیا؟ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، فریدی بولا، لیکن اب وہ اس سلسلے میں بھی احتیاط برتیں گے۔ بہرحال اس وقت ہم عقبی پارک والے راستے سے باہر جائیں گے تاکہ تعاقب کا خدشہ ہی نہ رہے۔ کھانے سے قبل نہیں، حمید بوکھلا کر بولا۔ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا اور اپنے تجربہ گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ عقبی پارک والے راستے سے باہر جا رہے تھے، حمید نے پوچھا، آپ کہاں جائیں گے؟ ایگل بیچ۔ اب ہمیں والگو پر ہاتھ ڈال ہی دینا چاہیے۔ افو، اس کے لیے اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ نگرانی کر رہے ہیں انہی سے کہیے ہتھکڑیاں لگا دے۔ میں خوش فہمی میں بہت کم مبتلا ہوتا ہوں، فریدی خوش لہجے میں بولا۔ کیا بات ہوئی؟ اپنا کوئی ماتحت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میں تو برابر کا حصے دار ہوں، حمید جل کر بولا، اس لیے ضائع ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فریدی ہنس پڑا اور اس کا شانہ تھپک کر بولا، تم ضائع ہوئے تو واقعی آدھا میں ضائع ہو جاؤں گا۔ عقبی پارک سے نکل کر وہ قریباً 4 فرلانگ پیدل چلے تھے۔ حمید ریڈی میڈ میک اپ میں تھا اور فریدی نے بھی اپنی ظاہری حالت میں نمایاں تبدیلی کی تھی۔ پھر پوچھوں گا آخر اس اہتمام کی کیا ضرورت؟ حمید بولا۔ پھر کہوں گا کہ بہت کم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں۔ والگو مجھے چارہ لگ رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ہم اس چارے پر منہ مارنے جا رہے ہیں۔ اگر واقعی کانٹا حلق میں پھنس گیا تو تمہارا ذہن بہت الجھا ہوا لگتا ہے، بہتر ہوگا کہ اپنے خوابوں کو دہرانا شروع کر دو۔ میرے خواب؟ حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ دیکھ کر خواب میں تجھ کو جو اچٹ جاتی ہے نیند، سونے والے مجھے پھر نیند کہاں آتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، اسی طرح بکواس کرتے رہو، تھوڑی دیر بعد فارم میں آ جاؤ گے۔ دفعتاً فریدی چلتے چلتے رک گیا۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں ایک جیپ کھڑی نظر آئی۔ فریدی نے حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ڈرائیو کرو گے؟ کنجی اگنیشن میں موجود تھی۔ حمید نے انجن سٹارٹ کیا۔ فریدی اس کے برابر والے سیٹ پر پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ ایگل بیچ کی طرف؟ حمید نے پوچھا۔ ظاہر ہے، لیکن بیچ ہوٹل کے گرد چکر کاٹ کر پہلے ساحل کی طرف، اس کے بعد بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حمید بولنے کے موڈ میں نہیں تھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ مسلسل انہی پرچھائیاں کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ وہ یقیناً غیر معمولی تھی۔ ہو سکتا ہے سپاہی مبارک علی نے بھی وہاں کچھ دیکھا ہو، اسی لیے وہ بھی مار ڈالا گیا۔ کیا اس نے بھی وہ پرچھائیاں دیکھی تھی؟ پھر اس رول کے لیے 2 مزید جانیں ضائع ہو گئیں، ایک ماریا، ایک دوسرا وہ جو فریدی کی گولی سے مرا تھا۔ فریدی کے وہ دلائل یاد آئے جو اس نے پروجیکشن روم میں دیے تھے۔ وہ پرچھائیاں، خدا کی پناہ، کوئی خطرناک ایجاد تجرباتی دور میں تھی، اور جسے پردہ راز میں رکھنے کے لیے اتنی زندگیاں ختم کر دی گئی تھیں۔
ایگل بیچ پہنچ کر اس نے فریدی کے ہدایت کے مطابق ہٹس کی طرف جانے کے بجائے ساحل کی جانب گاڑی روا رکھی اور پھر ایک جگہ فریدی کے کہنے پر روک بھی دی۔ اب فرمائیے، وہ طویل سانس لے کر بولا۔ تمہاری سیٹ کے نیچے اسٹین گن ہوگی، اسے نکال کر اتر چلو، گاڑی یہیں رہے گی۔ ساحل کا یہ حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمید نے چپ چاپ تعمیل کی۔ فریدی نے اپنے سیٹ کے نیچے سے دوسری اسٹین گن نکالی۔ شاید یہ سارے انتظامات اس نے فون پر کسی کو ہدایات دے کر کرائے تھے۔ تجربہ گاہ میں غالباً وہ یہی کرتا رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف چل پڑے۔ اسٹین گنیں کوٹوں کے نیچے چھپا لی گئی تھی۔ اب ان کا رخ چڑھائی کی جانب تھا۔ نہایت اطمینان سے ٹہلتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے فریدی کو اس سلسلے میں کوئی خاص جلدی نہ ہو۔ بہت کم ہٹوں کی کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھی، زیادہ تر ہٹ غیر آباد تھے۔ آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حمید نے آہستہ سے پوچھا۔ ہم والگو کے لیے آئے ہیں، اسے گرفتار کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نگرانی تو نہیں کی جا رہی۔ کیا ہمارے ان آدمیوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اس کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ اچانک انہوں نے شور سنا۔ آوازیں دور کی تھی۔ فریدی نے رک کر آوازوں کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کی اور پھر حمید کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بولا، اوہ، اسی طرف کی آوازیں معلوم ہوتی ہیں۔ کس طرف کی؟ حمید نے بے بسی سے پوچھا اور اس کے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ جدھر والگو والے ہٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا وہ اس طرف نہیں ہے جہاں قاسم کا تباہ ہو جانے والا ہٹ تھا؟ نہیں، ذرا تیز چلو۔ شور کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ کیا اب والگو کے ہٹ کو آگ لگ گئی ہے، لیکن اس علاقے میں داخل ہو جانے کے بعد سے اب تک کوئی دھماکہ نہیں سنا تھا۔ بالآخر ٹھیک اسی جگہ پہنچے جہاں شور ہو رہا تھا۔ کئی لوگ کسی ایک فرد کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو بری طرح چیخیں مار مار کر اچھل کود کر رہا تھا۔ کئی ٹارچیں بھی روشن تھیں اور اس مادرزاد برہنہ آدمی کو بخوبی دیکھ سکتے تھے جسے قابو میں کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ ارے یہ تو والگو ہے، حمید آہستہ سے بولا۔ فریدی نے اس کا شانہ دبا دیا۔ دونوں خاموش کھڑے دیکھتے اور سنتے رہے۔ والگو ہوش میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور منہ سے طرح طرح کی آوازیں بھی نکل رہی تھی۔ اس کے ہٹ کی کھڑکیاں روشن نہیں تھی لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر فریدی نے ایک آدمی سے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ اس ہٹ سے اسی طرح برہنہ نکلا تھا، چیختا ہوا۔ اس نے ہٹ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، لیکن اندر اور کوئی نہیں ہے۔ کپڑے فرش پر بکھرے ہوئے ہیں، یا تو بہت پی گیا ہے یا سرے سے پاگل ہے۔ انہی لوگوں میں سارجنٹ رمیش اور امر سنگھ بھی دکھائی دیے۔ پھر حمید نے انہیں ہٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ ہوشیار رہنا، فریدی آہستہ سے بولا اور خود بھی ہٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حمید اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اندر رمیش اور امر سنگھ نے ٹارچیں روشن کر لی تھی۔ ان دونوں کی آہٹ پر رمیش اونچی آواز میں کہا، کوئی اندر نہ آئے، پولیس۔ سب ٹھیک ہے، فریدی بولا، اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، رمیش نے جلدی سے کہا۔ آواز سے اس نے فریدی کو پہچان لیا تھا، ورنہ وہ تو میک اپ میں تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ چاروں طرف گردش کر رہا تھا، پھر ایک دیوار پر رک گیا۔ کسی نے بڑے بڑے حروف میں رنگین چاک سے دیوار پر لکھا تھا، اگر اس رول میں نظر آنے والی واردات کو راز میں نہ رکھا گیا تو رول کی بلائیں نکل کر شہر پر منڈلانے لگیں گی۔ دفعتاً باہر سناٹا چھا گیا اور پھر کسی نے چیخ کر کہا، ارے یہ تو ختم ہو گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلے۔ والگو سچ مچ مر چکا تھا۔ یہاں جتنے بھی آدمی ہیں انہیں صرف ہٹ کی نگرانی پر لگا دو، فریدی نے امر سنگھ سے کہا، اور پھر حمید سے ہٹ کے دروازے کے قریبی پوزیشن لینے کو کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ حمید نے اسٹین گن نکال لی اور ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ ستون سے 6 یا 7 فٹ کے فاصلے پر ہٹ کا صدر دروازہ تھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹارچ کی روشنی جھلک رہی تھی۔ شاید فریدی ہٹ کے اندر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ برآمدے کے نیچے والگو کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی اور تماشائیوں نے تو اسی وقت سے ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیا تھا جب انہیں پولیس کی مداخلت کا علم ہوا تھا۔ اب آس پاس فریدی کے ماتحتوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حمید، دفعتاً اس نے فریدی کی آواز سنی جو دوڑتا ہوا ہٹ سے برآمد ہوا تھا۔ باہر نکل کر زور سے چیخا، بھاگو، یہ ہٹ بھی بلاسٹ ہونے والا ہے۔ حمید اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ دوسرے ماتحتوں نے بھی اضطراری طور پر دوڑ لگائی تھی۔ پھر سچ مچ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے زمین ہل کر رہ گئی ہو۔ روشنی کے جھماکے سے آس پاس کا علاقہ گویا تڑپ کر رہ گیا تھا۔ حمید لڑکھڑا کر گرا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کسی جانب سے ایک فائر ہوا اور گولی سنسناتی ہوئی اس کے چہرے سے شاید ایک بالش کے فاصلے سے گزر گئی۔ وہ پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ اس کی اسٹین گن پتہ نہیں کب اور کہاں ہاتھ سے گر گئی تھی۔ بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور آہستہ آہستہ آگے کھسکنے لگا۔ ایک بار پھر پورا ساحل آدمیوں کے شور سے گونج رہا تھا اور متعدد ٹارچوں کی روشنی ادھر ادھر اندھیرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ دفعتاً کسی کا ہاتھ حمید کی پشت پر لگا اور اس نے بوکھلا کر ریوالور کی نال اوپر اٹھا دی۔ ہشت، کہیں فائر نہ کر دینا۔ یہ فریدی کی آواز تھی۔ حمید نے طویل سانس لی اور فریدی آہستہ سے بولا، اسی طرح بائیں جانب مڑ چلو، وہ ہمارا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ دونوں چھپکلیوں کی طرح رینگتے ہوئے بائیں جانب بڑھتے چلے گئے تھے۔ جیپ تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ صرف ہوا تھا اور وہ برابر شور سنتے رہے تھے۔ جیپ میں بیٹھ کر بیچ ہوٹل تک پہنچے لیکن اندر جانا مناسب نہ سمجھا۔ حلیہ ہی ایسا نہیں رہ گیا تھا۔ ویسے یہاں بھی ہلچل نظر آئی۔ چند گھنٹوں میں دوسرا دھماکہ تھا اس علاقے میں۔ یہاں رک کر کیا کرو گے؟ فریدی نے کہا، چلتے رہو۔ ادھر سارے ساحل پر بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔
शहर पहुंचकर एक लैंप पोस्ट के करीब फरीदी ने गाड़ी रोकने को कहा। जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे उलट पलट कर देखने लगा। कार्ड की एक तरफ दो आंखें बनी हुई थी और दूसरी जानिब अंग्रेजी में टाइप किया हुआ मुख्तसर सा मजमून था। तुम खुद फरीदी की निगरानी करो, अगर वो दोबारा ईगल बीत जाए तो तुम भी जाओ और हट नंबर 122 में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो जाओ। यह उसके कोट के जेब से बरामद हुआ था। फरीदी तवील सांस लेकर बोला। उसके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। ओ खुदावंद, अगर जरा देर और हो जाती उस बम पर नजर पड़ने में तो। जुमला पूरा किए बगैर वो खामोश हो गया। हमीद कार्ड पर बनी हुई आंखों को घूरे जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आंखों को पहले भी कहीं देख चुका हो, लेकिन कहाँ, याद ना आ सका।